اللہ تعالیٰ کے پاک نام کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، آپ کا ہوسٹ داؤد طاہر آپ سے مخاطب ہے۔ ویورز، کافرستان کا نام آپ نے ضرور سن رکھا ہوگا، بلکہ مجھے یقین ہے آپ میں سے بہتوں نے یہ علاقہ دیکھ بھی رکھا ہوگا۔ جن لوگوں نے یہ علاقہ نہیں دیکھا ان کی اطلاع کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ علاقہ 3 پہاڑی وادیوں پر مشتمل ہے جہاں ایک یونانی النسل قوم آباد ہے۔ یہ لوگ کیلاش کہلانا پسند کرتے ہیں، چونکہ یہ وادیاں بہت دشوار گزار راستوں میں سے سفر کرنے کے بعد پہنچی جا سکتی تھی، لہذا بیرونی دنیا کے ساتھ ان کا رابطہ بہت کم رہا۔ لیکن سیاحت کے شوقین حضرات یا تحقیق کے دھنی کسی نہ کسی طرح وہاں پہنچ جاتے رہے۔ چنانچہ 1950 کی دہائی کے ابتدائی حصہ میں محمود دانشور ایرانی نام کے ایک ایرانی سیاح پاکستان آئے اور انہوں نے سوات، دیر اور چترال کا تفصیلی سیاحتی دورہ کیا۔ اس دوران وہ سینکڑوں لوگوں سے ملے، یہاں کے حالات کا مشاہدہ کیا اور کچھ وقت کافرستان میں بھی گزارا۔ سفر کے اختتام پر انہوں نے کافرستان کے نام سے ایک کتاب لکھی، فارسی میں تھی، بعد میں اس کا اردو میں ترجمہ ہوا۔ یہ ترجمہ خلیل احمد نے کیا اور اسے آتش فشاں پبلیکیشنز لاہور نے شائع کیا۔ ترجمے کا نام بھی کافرستان ہی رکھا گیا ہے۔ اس کتاب میں فاضل مصنف نے کافرستان کے رسوم و رواج کا جو انہیں عجیب لگے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ وادی بریر کے ذکر میں انہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ یہاں پر نسل کشی کا وہ طریقہ رائج نہیں جو عام طور پر دنیا قابل قبول سمجھتی ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ سال کے سال اس علاقے کے نوجوانوں کا ایک مقابلہ منعقد ہوتا ہے ان کی جسمانی حالت کا اندازہ کرنے کے لیے۔ ابتدائی طور پر 8 یا 10 نوجوان منتخب ہوتے ہیں، پھر ان میں سے ہر ایک کو ایک کڑے طبی معائنے میں سے گزارا جاتا ہے اور اول رہنے والے نوجوان کو بودلک کہا جاتا ہے۔ انتخاب کے ساتھ ہی اسے بلند و بالا پہاڑوں میں ایک الگ تھلگ سے مکان میں رہنے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ اس کو کھانا اور مقویات پہنچانے کی ذمہ داری گاؤں والوں کی ہوتی ہے، لیکن ان 6 مہینوں میں جو اسے وہاں گزارنے ہوتے ہیں وہ گاؤں نہیں آ سکتا اور نہ گاؤں کی کسی لڑکی کو اس مکان کے سامنے سے گزرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ 6 ماہ کے بعد گاؤں سے ایک جلوس اسے لینے کے لیے جاتا ہے،
جس کی قیادت بودلک کا باپ کر رہا ہوتا ہے۔ باپ اس کا ماتھا چومتا ہے اور اسے ناچتے گاتے اپنے ہمراہ گاؤں لاتا ہے۔ دوسری طرف گاؤں کی لڑکیاں بڑی بےتابی سے بودلک کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں۔ انہوں نے یہ وقت بودلک کی یاد میں گیت گا گا کر گزارا ہوتا ہے۔ ایسے ہی ایک گیت کا اردو میں ترجمہ ان الفاظ میں کیا گیا ہے: اے بودلک، تم دلدلوں میں پھر رہے ہو اور گائے کا تازہ دودھ پیتے ہو۔ ذرا یہ تو خیال کرو کہ میں اس وقت برف سے ڈھکی ہوئی پہاڑیوں میں کانپ رہی ہوں، خشک میوے، انگور اور سیب کھاتی ہوں اور تمہارے انتظار میں دن بسر کر رہی ہوں۔ مجھے یہ بتاؤ کہ تم کب واپس آؤ گے، اور کیا تم آتے ہی میلے کے موقع پر مجھے اپنی باہوں میں لے لو گے؟ میں تمہارے لیے ہر روز اپنے بالوں کے کنڈل بناتی ہوں اور میری آنکھیں تمہاری راہ دیکھتی ہیں۔ تم آؤ گے تو میں تمہیں ان آنکھوں کی گہرائیوں میں جذب کر لوں گی۔ تم نے 6 مہینے تک بڑا دکھ اٹھایا ہے اور میں تمہاری ساری تھکن نچوڑ لوں گی۔ بس صرف یہ بتا دو کہ تم آؤ گے کب۔ بودلک گاؤں میں واپس آتا ہے تو اس کی ماں اس کا استقبال اس کا ماتھا چوم کر کرتی ہے اور پھر اسے ایک میدان میں لے جایا جاتا ہے جہاں گاؤں کی تمام نوجوان لڑکیاں سج دھج کر اس کا انتظار کر رہی ہوتی ہیں۔ گاؤں کا مذہبی رہنما اس میلے کا افتتاح کرتا ہے اور وہ کسی ایک لڑکی کو بودلک کے ساتھ خلوت میں بھجوا دیتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد وہ اعلان کرتا ہے کہ بودلک اس لڑکی کے ساتھ ہم بستری کر چکا ہے، لہذا اب دوسری لڑکی کی باری ہے۔ یوں تمام رات یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے حتیٰ کہ صبح ہو جاتی ہے۔ محمود دانشور لکھتے ہیں کہ وہاں کے رواج کے مطابق توقع یہ کی جاتی ہے کہ بودلک ایک رات میں 30 لڑکیوں کے ساتھ ہم بستری کر سکتا ہے، اور اگر وہ یہ ٹارگٹ اچیو کر لے تو 30ویں لڑکی کو گاؤں کی ملکہ کا خطاب دے دیا جاتا ہے اور اس کے سر پر تاج پہنایا جاتا ہے۔ تاہم وہ یہ بھی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ ٹارگٹ اچیو کرنا بہت آسان نہیں، اور یہ کتاب لکھنے سے 20 سال پہلے ایک بودلک یہ ٹارگٹ اچیو کر پایا تھا، چنانچہ پچھلے 20 سال سے ایک ہی لڑکی گاؤں کی ملکہ چلی آ رہی تھی۔ صبح ہوتے ہی بودلک کو اطباء یعنی وہاں کے مقامی ڈاکٹرز اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں، اسے چارپائی پر لٹا کر ایک علیحدہ مکان میں لے جاتے ہیں اور اس کا علاج معالجہ شروع کر دیتے ہیں۔ اسے ٹوٹکوں کے علاوہ اچھی غذا کھلائی جاتی ہے تاکہ اس کی کمزوری رفع ہو کر وہ نارمل زندگی گزارنے کے لائق ہو جائے۔ ویورز، اس میلے کے بعد
गांव में जो बच्चे पैदा होते हैं वो उनके नाना और नानी संभालते हैं, वो बच्चे उन्हीं की जिम्मेदारी होते हैं। लड़कियां बाद में शादी कर सकती हैं और बहुत लोग को भी शादी करने की इजाज़त मिल जाती है। व्यूअर्स, बज़ाहिर ये एक अनहोना सा रवाज है, लेकिन सिर्फ महमूद दानिशवर ईरानी ने नहीं बल्कि पाकिस्तान के बाज़ मारूफ सफ़र निगारों ने भी इस रवाज का ज़िक्र किया है। ताहम मैं ये कहने की पोजीशन में नहीं कि अब भी ये रवाज कायम है। मुमकिन है अब ये रवाज ख़त्म हो चुका हो। अगर आपको व्यूअर्स इस मामला में तजस्सुस हो तो आपको बरीर जाना पड़ेगा। व्यूअर्स, अगर आपको ये बातें काफिरिस्तान के बारे में नई लगी हों, मालूमात अफजा लगी हों, तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपको मिलें। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स।